بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہو تو کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے۔ اچھا دوست، اچھی زبان، رزق حلال، ماں کی دعا اور خوش اخلاقی۔ اگر روٹی کھاتے وقت منہ میں کڑوا پن محسوس ہو تو جان لو بخار حملہ کرنے والا ہے۔ صبح کے وقت کالا زیرہ چبا لینا وزن میں کمی لاتا ہے۔ بد نظری کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ آم کے درخت کی مسواک کر لینے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جتنا مرضی آگے بھاگتا ہے مگر 2 چیزیں ساری زندگی اس کا پیچھا کرتی ہیں، اس کا رزق اور اس کی موت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ سونے سے قبل بستر اچھی طرح جھاڑ لیا کریں اور ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، برے خواب نہیں آئیں گے اور نیند پرسکون آئے گی۔ سفینہ ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے علی بن ابی طالب کی ضیافت کی اور آپ کے لیے کھانا تیار کیا۔ فاطمہ نے کہا، کاش ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا لیتے تو آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مدعو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دروازے کے دونوں بازو پر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر گھر کے ایک گوشے میں ایک باریک منقش پردے پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹ آئے۔ فاطمہ نے علی سے کہا، جائیے اور پوچھیے، اللہ کے رسول آپ کیوں واپس آ گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے لیے مناسب نہیں کہ میں ایسے گھر میں قدم رکھوں جس میں آرائش و تزئین کی گئی ہو۔ سیب دل کی گھبراہٹ دور کرتا ہے، دل کو طاقت دیتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ بدن کی سستی اور تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 3 کھجوریں روزانہ لازمی کھایا کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ اگر کپڑے نمکین پانی سے دھوئے جائیں تو کپڑوں میں چمک آ جائے گی اور کپڑوں سے ہر قسم کے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ زیادہ سوچنا نہ صرف یہ کہ درد سر کا باعث بنتا ہے بلکہ اس سے جسمانی تھکاوٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی دل کی رگوں کو کمزور کر دیتا ہے جو کہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے۔ عصر حاضر میں اکثر لوگوں کو جوانی میں ہی ہارٹ اٹیک ہونے لگتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ رات کے وقت سونے سے پہلے چائے پینے سے بچو ورنہ آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو جائے گا۔ کھانے کے بعد پانی پینا بدن کو موٹا کرتا ہے اور ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی آواز سریلی اور گلا صاف رہے تو شہد کا استعمال کریں۔ نہار منہ اجوا کھجور دودھ کے ساتھ کھائیں اور دل کے امراض میں بہت مفید کھانا بناتے وقت گھی اور آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دشمنوں اور حاسدوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی کوشش ہو سکے اپنے دکھ اور تکلیف پردے میں رکھو۔ دشمن بعض دفعہ ایک بات کو اس انداز میں پھیلاتا ہے کہ جینا مشکل کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اٹکا ہوا کام ہو جائے گا۔ جب بھی کوئی مشکل درپیش آئے چاشت کی نماز ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد 152 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں۔ جس مقصد کے لیے عمل کریں گے اس مقصد میں انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ آدھی رات کو اٹھ کر کچھ مت کھانا پینا ورنہ پیٹ میں پانی بھر جائے گا۔ چلتے ہوئے کچھ مت کھائیں، اس سے معدہ سکڑ جاتا ہے۔ خالی پیٹ پستہ کھانے سے شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اگر زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو جائے تو اجوائن چبا کر کھا لیں۔ 2 چیزیں انسان کو زندگی میں صرف ایک بار ملتی
ملتی ہے۔ والدین اور جوانی: نمک والے پانی سے اگر گھر کا فرش دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑوں سے نجات ملتی ہے۔ پھول گوبھی کے استعمال سے قبض اور بواسیر کا شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت جویریہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس صبح سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وہ مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر سورج کے نکلنے اور روشن ہو جانے کے بعد تشریف لائے۔ میں ابھی مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ابھی تک اسی طرح بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس سے جانے کے بعد یہ 4 کلمات سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ 3 مرتبہ پڑھے۔ اگر ان کو تمہارے آج کے تمام اذکار کے مقابلے میں وزن کیا جائے تو یہ کلمات بھاری ہو جائیں گے۔ 3 اشخاص ہمیشہ غم اور پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں: حاسد، قابل اور وہمی۔ سرسوں کے پھول کی خوشبو سونگھ لینے سے دماغ کی صلاحیتیں تیز ہو جاتی ہیں۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اوپر سے دودھ پی لیا کریں، موٹاپا کم ہو جائے گا۔ معدے کی تیزابیت کا شکار والے کو روزانہ سونف والا پانی پینے سے آپ کا رنگ گورا ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل خشک آلو بخارا کھا لیں، پیٹ سے جڑے تمام مسائل دور ہوں گے، معدے کی تیزابیت اور قبض ختم ہوگی۔ اگر ہچکیاں لگ جائیں تو پودینے کے پتے چبائیں یا پانی ایک سانس میں پئیں۔ کسی نہایت شور والی جگہ پر کسی شخص کی بات سننے میں دشواری پیش ہو تو دائیں کان کا استعمال کریں، کیونکہ دایاں کان انسانی آواز کو زیادہ تیزی اور زیادہ بہتری سے کھینچتا ہے۔ اسپغول کا چھلکا پانی میں ڈال کر نہار منہ پی لینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کریں، اس سے موٹاپا بہت جلد آتا ہے۔ سانولے رنگ کے لوگوں کو کچے دودھ کا استعمال کرنا چاہیے، اس سے رنگ نکھر جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے اور پٹھوں میں درد بیٹھ جاتا ہے۔ نمکین لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سانولے رنگ کی خواتین ٹوتھ پیسٹ کے اندر انڈے کی سفیدی ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور نکھر جائے گی۔ ہری مرچ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور جسم کے اندر خون کو جمنے نہیں دیتی۔ جو لوگ پانی زیادہ پیتے ہیں ان کی جلد کبھی کالی نہیں ہوتی۔ جو روزانہ دہی کا استعمال کرتے ہیں اس کو کبھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ اس کے علاوہ ان کے لیے لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ 4 چیزیں بڑھاپا روکنے والی ہیں: دیسی گھی، دودھ، ڈرائی فروٹس اور ہری سبزیاں۔ کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہو تو صرف اتنا ضرور سوچنا کہ تم اپنے خدا کے نزدیک کتنے قصوروار ہو۔ زیادہ ٹینشن لینا اور زیادہ سوچنے سے چہرے پر جھریاں پڑ جاتی ہیں۔ بالوں میں انڈے کی سفیدی لگانے سے بال چمک جاتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت نمک کا استعمال کرنے سے برتن جلدی صاف ہو جاتے ہیں اور خوب چمک اٹھتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبا جائیں۔ جس کمرے میں باتھ روم کا دروازہ کھلا رہتا ہے وہاں خارش جیسی بیماریاں زیادہ آتی ہیں۔ صبح سویرے آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ کالے یرقان سے بچنے کے لیے گنے کا رس استعمال کیا کرو۔ آنکھوں میں چھوٹی مکھی کا شہد سرمے کی طرح لگانے سے آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر چاندی کا زیور کالا ہو جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر اچھی طرح صاف کرو، زیور صاف اور دوبارہ چمک جائے گا۔ اگر کافی پینے کے بعد کچھ بچ جائے تو اس کو ضائع کرنے کی بجائے پودوں میں ڈال دیں، یہ اچھی کھاد کا کام کرے گی۔ اگر لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہے تو اس کو اوون میں ہلکا سا گرم کر لیں، پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھیں۔
پھر استعمال کریں۔ کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے کی عادت ڈالو، اس سے انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ سبز مرچ فریج میں رکھنے سے قبل اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس سے مرچ کافی دیر تک تازہ رہتی ہے۔ چائے کو زیادہ مت پکائیں، اس سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے اور نکوٹین حل ہونے کی وجہ سے صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ چائے کے استعمال شدہ پتے پھینکنے کی بجائے اس سے شیشے کے برتن صاف کریں۔ چھوٹی دیسی کشمش 15 دانے روزانہ صبح کے وقت کھائیں۔ نہار منہ ناشتے سے پہلے یا بعد کسی بھی وقت کھا سکتے ہیں۔ کچھ دن ایسا کریں، جسمانی کمزوری، سستی اور موٹاپے کا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ استغفر اللہ، آپ اونٹ کے دودھ سے دہی نہیں بنا سکتے جب تک اس میں بھیڑ، بکری یا بھینس کا دودھ نہ ملایا جائے۔ انڈے کے چھلکے پیس کر پودوں میں ڈالو، پودے بہت جلد بڑھنے لگیں گے۔ اگر آپ سونے سے قبل شہد چاٹ لیں تو آپ کو نیند بہترین آ جائے گی۔ کچھوا 1 ہفتے تک اپنی سانس روک سکتا ہے اور خوراک کے بغیر پورا سال زندہ رہ سکتا ہے۔ خارش کو دور بھگانا ہے تو ناریل کے تیل میں کافور ملا کر متاثرہ حصے پر لگائیں۔ گھر کے اندر بلیاں یا کوئی بھی پالتو جانور پالنے سے فالج کا خطرہ اور دل کا دورہ 2/3 تک کم ہو جائے گا۔ جو مسلسل ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کے چہرے پر جھریاں جلد پڑ جاتی ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں تو آپ کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا۔ بادام کھانے سے دماغ کی ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بدن میں طاقت پیدا کرنے اور سستی دور کرنے کے لیے صبح سویرے گھاس پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت بنائیں۔ زیادہ کھانے کے شوقین افراد روزانہ سلاد کے اندر کھیرے کا استعمال ضرور کریں۔ زیادہ کھانے کی وجہ سے وزن نہیں بڑھے گا۔ آنکھوں میں نیند باقی رہے تو جان لیں کہ دماغ کمزور ہے۔ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سبز کچی مرچ کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد دور ہو جائے گا۔ زیادہ گرم چیزیں کھا لینے کے فوری بعد ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی چاہیے ورنہ دانت کمزور ہو جائیں گے۔ بکری کے دودھ کے اندر سرسوں کا تیل شامل کر کے بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کرو، دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام آ جاتا ہے۔ کریلے کا پانی چہرے پر لگا لیا جائے تو داغ دھبے نہیں آئیں گے اور چہرہ صاف اور شفاف رہے گا۔ نہانے کے فوراً بعد کان کے پیچھے تیل لگانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض آئل کا کم استعمال کریں۔ جن لوگوں کو دل کا مرض ہو ان کو سبز الائچی کا استعمال کروایا جائے۔ جن کو شوگر کا مرض ہو ان کو چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کروایا جائے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ ان عورتوں کو چاہیے سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس سے وزن میں کمی آتی ہے۔ کھجور کھانے والے کے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ دھوپ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا چہرہ بے رونق سا ہو جاتا ہے۔ ان کو بکری کے دودھ میں لیموں نچوڑ کر روزانہ رات کو سوتے وقت ٹشو پیپر سے چہرے پر مساج کرنا چاہیے۔ چند دنوں کے اندر چہرہ چمک جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ قریب بیٹھ کر اسکرین دیکھنے والا بندہ جلدی بہرا اور اندھا ہوتا ہے اور دماغی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ گرم چیزیں مت کھاؤ، یہ دل کو کمزور کرتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ چہرہ سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا رس لگاؤ، پھٹکری کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر رگڑ لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنے سے چہرہ داغ دھبوں سے پاک اور شفاف ہو جائے گا۔ جوڑوں میں درد اور تکلیف ہو تو مچھلی کھائیں۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو وہ ناشتے میں جامن کھایا کریں، اس سے ان کی غذا جلدی ہضم ہو جائے گی اور معدہ ہمیشہ مضبوط رہے گا۔ اگر سفر پر جانا ہے تو ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی آغاز کریں۔ جمعرات کو سفر کی آغاز کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے